بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2313 ہے اور آج سورۃ الانشقاق مکیہ کی تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ آیت نمبر 1 تا 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ، اور کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت، پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور ڈال دی جائے گی، ماں، جو کچھ فیہا، اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کدحا، خوب محنت، فملاقیہ، بالآخر تو اس سے ملنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی، اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے، اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، تو محنت کر رہا ہے اپنے پروردگار کی طرف، بہت محنت، بس تو سے ملاقات کرے گا۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ دوسری بات، وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر اسے مان لے گا۔ تیسری بات، اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ چوتھی بات، جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ پانچویں بات، وہ اپنے اندر جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ چھٹی بات، اپنے پروردگار کا حکم سن کر اسے مان لے گی۔ ساتویں بات، اس پر لازم ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ آٹھویں بات، اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے احوال بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو فنا ہونے کا حکم دے دیں گے تو یہ آسمان پھٹ پڑے گا اور اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرے گا۔ اس کے لیے لازم بھی ہے یہی کہ وہ اپنے پروردگار ہی کا حکم مانے، اس لیے کہ اسی پروردگار نے اسے بنایا ہے، لہذا اس پر اپنے خالق کا حکم ماننا ضروری ہے، اور کسی میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم کو ٹھکرائے، اور جو ٹھکرائے گا اسے اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زمین کے فنا ہونے کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا تو یہ زمین اس کھینچنے کی وجہ سے جو کچھ کی اس کے اندر ہے، جیسے مردے، دفینے، خزانے، سب کچھ باہر نکال کر دیں گے اور سارے بوجھ سے خالی ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔
جس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ کر دراز کر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور حدیث نمبر 4018 4018۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زمین کی وسعت کو اتنا بڑھا دیا جائے گا تاکہ مخلوق اس پر حساب و کتاب کے لیے جمع ہو سکے۔ مخلوق کی کثرت کی وجہ سے ہر ایک کو بس پیر رکھنے ہی کی جگہ ملے گی۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 270۔ آگے فرمایا کہ یہ زمین بھی اپنے رب کا حکم سن کر اسے مان لے گی، اور اس کے لیے لازم بھی یہی ہے کہ وہ اس حکم کو مان لے۔ جب آسمان و زمین جیسی مخلوق کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم سے فنا ہوگی، تو پھر انسان کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب وہ اسے کوئی حکم سنائے گا، اور اس وقت اس کے پاس اس حکم کو ٹھکرانے کا کوئی موقع اور اس کی جرأت بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اور انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سنائیں گے، یہ سب کچھ اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو بھی اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ ایک موقع آئے گا کہ یہ تیری محنت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ تو نے کیا تھا وہ سب کچھ جمع شدہ شکل میں تجھے سونپ دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے فرمایا کہ محمد جیسی چاہے آپ زندگی گزار لو، ایک دن آپ کو موت آنی ہے، آپ جس سے چاہے محبت کرو، ایک دن اس سے جدا ہونا ہی ہے، اور جو چاہے اعمال کرو، ایک دن ان اعمال کو آپ پالیں گے۔ شعب الایمان بالبیہقی۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے تو اسے اچھا نتیجہ اور انعام ملے گا، اور اگر انسان کے اعمال برے رہیں گے تو اس پر اسے سزا ملے گی۔ رب ذوالجلال قادر مطلق مختار کل ہیں، جس کو معاف کر دیں گے پھر اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، اور جس کو سزا دینا چاہیں اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔